راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دو، تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے گا اور نہ تجھے خطرہ ہوگا۔ اب جب حکم الہی آ گیا تو پتہ چل گیا کہ اب عذاب آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا، بنی اسرائیل کو، اور وہ نکل گئے۔ دریا کے قریب پہنچے تو سواری آگے نہیں جاتی تھی بلکہ پیچھے کو مڑ جاتی تھی۔ تو رب تعالیٰ سے عرض کی مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تم یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ان کے جسم کو ساتھ لے لو۔ لوگوں سے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ہمیں نہیں پتہ، صرف ایک بڑھیا ہے اس کو پتہ ہے۔ بڑھیا سے پوچھا، بڑھیا نے کہا میں جانتی ہوں قبر کدھر ہے، لیکن میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک مجھے میری مانگی بھی چیز آپ نہیں دیں گے۔ ارشاد فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ تو کہا میں یہ مانگتی ہوں کہ جنت کے جس درجے میں آپ ہوں گے اسی درجے میں میں بھی رہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا جنت مانگ لے، جنت مانگ لے، صرف اتنا بڑا سوال نہ کر۔ مگر اس نے کہا نہیں، میرا کوشچن یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بات کرتے رہے تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ جو مانگ رہی ہے تم اسے عطا کر دو، اس میں تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جنت پہ اپنی رفاقت کا یقین دلایا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو قبر کا پتہ بتا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ بتا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نعش مبارک کو لے کے دریا پار کر گئے۔ اب یہ جو بات ہوئی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بڑے تصرفات دیے ہوئے ہیں۔ اس نے جب اتنی بڑی ڈیمانڈ کی تو موسیٰ علیہ السلام ناراض بھی نہیں ہوئے، بلکہ اسے کہا کہ تم ایک چیز مانگ لو، جنت کافی ہے۔ تو اس نے پھر جب اصرار کیا تو اللہ کے حکم سے آپ نے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو اللہ کے نیک بندے یہ اتنی بڑی خوشخبری سنا سکتے ہیں کسی کو جنت کی۔ دس از دا میکسیمم گڈ نیوز یو کین گیو ٹو سم ون، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس سے بڑی کیا گڈ نیوز ہوگی؟ کہنے والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ تو جب فرعون نے ان کے مصر سے نکلنے کی خبر سنی تو اس نے فوراً اناؤنسمنٹ کر دی کہ لو بھی سارے شہروں سے لوگ نکل آؤ، وہ بھاگ گئے، ہمیں اس کو پکڑنا ہے۔ بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں اور رہنمائی میں دریا نیل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پیچھے سے فرعونی وہ بھی بڑی سپیڈ کے ساتھ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ What was the main motive? To kill them۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اب جب وہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا بے شک ہمیں پا لیا گیا، قرآن مجید میں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے وعدے پر بھروسہ تھا، آپ نے فرمایا میرا رب ہے جو مجھے راستہ دکھا دے گا۔ رب نے فرمایا اپنا عصا، اپنی لاٹھی دریا پر مارو، اور جب دریا پر ماری دریا میں 12 رستے نکل آئے۔ موجیں پہاڑ جتنی اونچی ہو گئیں، اور پہاڑ جتنی اونچی ہونے کے بعد وہ دریا پھٹ گیا اور خشکی اس میں نظر آنے لگی۔ یہ معجزہ ہے۔ You may not believe this, but this is a miracle, and miracle is something which is beyond the boundary of wisdom۔ میریکل کہتے اسے کہ جسے عقل ماننے سے انکار کر دے۔ یاد رکھیے اپنی عقل پہ ہمیشہ بھروسہ نہ کیا کرے۔ عقل کی بات میں کوئی بات نہ آئے تو وہ اس کو انکار کر دیتی ہے، اور یہ عقل کی خامی ہے۔ بہت سے لوگوں نے ہسٹری میں اس واقعے کے اوپر بڑا بڑا کچھ غلط لکھا ہے، اور ایسے لوگ جو کہ بظاہر مسلمان بھی نظر آتے ہیں اور بڑے مشہور ہوں گے، انہوں نے بھی اس واقعے کے اوپر بڑا ہی عجیب لکھا کہ شاید کوئی مد و جزر تھی اس وقت کہ دریا کی موجیں اس طرف ہو گئیں، یا کوئی سیلاب آیا تھا تو اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا۔ یہ ایسی بات نہیں تھی، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اور مسلمانوں کا ہمیشہ سے اجماع رہا کہ یہ دریا پھٹا تھا، دریا نیل، اور اس کے درمیان سے اتنا رستہ نکل آیا تھا کہ ایک پورا لشکر گزر کے جا سکتا تھا، اور وہ لشکر گزرا۔ اور پھر پیچھے فرعونی جب وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا رستے بن چکے ہیں تو وہ بھی انہی رستوں پہ چل پڑے۔ جب بنی اسرائیل احتیاط کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ پار کر گئے اور فرعونی ابھی بیچ میں تھے، اللہ نے دریا کو حکم فرمایا، دریا دوبارہ سے مل گیا اور تمام فرعونی غرق ہو گئے۔ دریا نے ڈھانپ لیا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، راہ نہ دکھائی۔ تو یہاں کیا ثابت ہوتا ہے
وہ تو فرعون کے پیچھے چل پڑے، اس کو خدا بھی مانتے تھے، اس کو اتنا بڑا مانتے تھے، ان کے دماغ کے اندر وہ ہر طرح سے چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے مانا ہی نہیں پہلے کہ یہ مر گیا ہوگا۔ اس کے لیے پھر اللہ نے الگ سیٹ اپ کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہاں پر وہ فرعون کے پیچھے چلے رستوں پر، لیکن فرعون نے انہیں مروا دیا۔ تو ثابت ہوا کہ رستے نہیں، رہنما مرواتے ہیں۔ This is the quality and this should be the responsibility of the leader where he is leading his followers۔ فرعون سرکش تھا، فرعون بدتمیز تھا، فرعون حد سے بڑھنے والا تھا، اور وہ غرق ہوا، اس نے اپنی قوم کو بھی غرق کر دیا۔ آپ نے غور کیا یہ بات کہ فرعون کس طریقے سے بیڈ لیڈر، میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ یہ سنیں ذرا، جب میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی میں حیران رہ گئی، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن ہے۔ فرمایا کہ ابھی جو فرعون ان کو لے کر آگے بڑھا اور فرعون نے ان کو غرق کروا دیا۔ ہاں یہ دیکھیں، بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا، آیتیں دکھا دی، نشانیاں بتا دی، حق واضح کر دیا۔ یو پیپل نو ویل وٹ از اسٹینڈرڈ، اسٹینڈرڈ کا بتا دیا تمہیں، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، نشانیاں دیکھو، یہ ہمارا نیک بندہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ نہیں مانا، اس نے ڈبو دیا۔ اب دیکھیں قیامت کے دن، یہ قرآن ہے، قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا اور انہیں وہاں بھی دوزخ میں اتارے گا۔ اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ کہ تم جہاں جس کے پیچھے یہاں چل رہے ہو، غور کر لو کہ اس کے پیچھے دوزخ میں بھی اتارے جاؤ گے، وہ اترے گا، اور دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ کیا ہی برا انعام ہے۔ 158 ٹائم سے زیادہ یہ فرعون کا ذکر آیا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ کس نے جو حرکت کی وہ رہتی دنیا تک یاد رہے کہ یہ کیا ہوا، what has actually happened۔ اس کو قرآن کہتا ہے یہ حد سے بڑھنے والا تھا، یہ متکبر تھا۔ اس سے بڑا کوئی تکبر ہوگا؟ کوئی بندہ خدا ہونے کا دعویٰ کر دے، الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ پانی حد سے بڑھ جائے سیلاب بن جاتا ہے، اور بندہ حد سے بڑھ جائے شیطان بن جاتا ہے۔ اور حد میں رہنا بھی ایک نعمت ہے کہ آپ اگر حد میں ہے نا، آپ کو لگ رہا آپ حد میں ہے، حد سے تجاوز نہیں کر رہے، یہ ایک نعمت ہے، یاد رکھیے گا۔ Remember, this is the quality of a good person, he manages۔ آپ مینج کرتے ہیں، یہ ایک اچھے انسان کی کوالٹی ہوتی ہے۔ Remember, whatever you will not manage, you will lose it۔ یہ مینج کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا، توجہ کے ساتھ کنٹرول کرنا، اس چیز کو سنبھالنا، اور جس چیز کو آپ مینج نہیں کرتے وہ چیز آپ کھو دیتے ہیں۔ یہ تاریخ بتاتی ہے، وہ ایمان ہو، صحت ہو، کچھ بھی ہو۔ اور کبھی کبھار آپ کو وہ چیز مل نہیں رہی ہوتی کیونکہ آپ کے اندر اس کو مینج کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ میں ایک کمرہ آپ کو دے رہا ہوں، ایک کمرہ تو آپ سے مینج نہیں ہو رہا، پورا بنگلہ کیسے دے دوں آپ کو؟ ایک چھوٹا بچہ ہے، تھوڑا دودھ اس کو ملتا ہے، اور ایک بڑی عمر کا فرد ہے، اس کو زیادہ دودھ ملتا ہے۔ اب چھوٹی عمر کا بچہ چیخ رہا ہے کہ جی اس کو دودھ زیادہ کیوں دیا، اس کو دودھ زیادہ کیوں دیا۔ او بھائی تم اپنا ہاضمہ بنا لو، 2 کلو دودھ کا تم بھی 2 کلو دودھ دے دیں گے۔ تم غصے میں آ کے اپنا جو آدھا کلو مل رہا ہے اس کو بھی ٹانگ مار کے ضائع کر رہے ہو۔ جو مینج کر سکتے ہو وہی ملے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو مینج نہیں کریں گے، بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اپنی باڈی کو مینج نہیں کریں گے، یہ صحت نہیں رہے گی، بیمار ہو جائیں گے آپ۔ فائنانس کو مینج نہیں کریں گے، بجٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ یاد رکھنا جو بھی کرائسس آتا ہے نا، وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے آتا ہے زیادہ تر۔ ہم سیلاب کے علاقے میں گئے، سیلاب کا پانی یہاں سے گزرا تھا، ہم نے کہا یہ سیلاب گزرا ہے، کہتے جناب یہ پانی کی قدرتی گزرگاہ تھی، پانی زیادہ ہوتا ہے نا یہیں سے گزرتا تھا۔ جب آپ نے اس کے اوپر کالونیاں بنا لی ہیں، اب پانی جو گزرے گا اس کو سیلاب کیوں کہہ رہے ہیں؟ چھت کے اوپر 10 بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، آپ 10,000 کھڑا کر دیں اور پھر کہیں جناب یہ کچھ اور ہو گیا، یہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے۔ اور جب کرائسس آ جائے، اس کرائسس سے جب نکلنا ہوتا ہے نا، وہ بھی مینجمنٹ کے ذریعے نکلنا ہوتا ہے، ویسے آپ نہیں نکل سکتے۔ اور یاد رکھنا میری یہ بات، لرن دا آرٹ آف مینجمنٹ، لرن دا آرٹ آف مینجمنٹ، مینج کرنے کا ہنر سیکھ لو، ورنہ زندگی آپ کو جو مواقع دے گی نا، آپ وہ ضائع کرتے چلے جائیں گے۔
You will lose every opportunity. کہتے ہیں نا ویٹ لفٹنگ کرو، ویٹ لفٹنگ کرو، ویٹ لفٹنگ کرو، سیلف لفٹنگ بھی تو کرو نا، اپنے آپ کو بھی تو اٹھاؤ، ایسے لوگوں سے ملو، ایسی کتابیں پڑھو، ایسی جگہوں پر جاؤ جہاں پر جا کے نیتوں کے اندر تلاطم آ جائے، جذبات میں ابال آ جائے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، ہم غلط نہیں کہہ رہے ان کو، مزاج ہوتا ہے، جاب کرنا بڑی اچھی بات ہے، حلال طریقے سے آپ کما رہے ہیں، دس از ویری گڈ، گو فار دا جاب، ارن حلال لائیولیہڈ، ٹھیک ہے، لیکن ان کا مزاج ہوتا ہے وہ 35 سال کسی کے لیے کام کر لیں گے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی، 4 دن بھی اگر اپنے لیے کام کریں گے نا ڈر جائیں گے، رسک لینے لگا ہوں، کیا ہونے لگا ہے، وٹ اف دس ہیپنز، اگر میں یہ کروں گا تو کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، ہو چکا جو ہونا تھا۔ آپ کا پیدا ہونا بھی بہت بڑا رسک ہے، آپ کا سڑک سے یہاں آنا بھی رسک ہے، آپ کا اس مسجد میں بیٹھنا بھی رسک ہے۔ مئی 2020 کراچی میں لوگ گھروں میں تھے، اوپر سے جہاز گزرا، جہاز گر گیا، اس سے بڑا کیا رسک ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو مجھے بہت زیادہ بل آ جائے گا، if I'll do I will get the bill، نہیں، نہ کرنے کا جو بل آ رہا ہے نا وہ زیادہ بڑا ہے۔ اور سب سے بڑا رسک آپ کو بتاؤ، اس دنیا کا، اس زندگی کا، اس زندگی سے کوئی بچ کے نہیں گیا، اس سے بڑا رسک کیا ہوگا؟ ٹیک دا رسک۔ یاد رکھنا، ہمیشہ ایسی وجوہات ڈھونڈ کے رکھنا جو آپ کو چلاتی رہے، ایسی وجوہات ڈھونڈ کے رکھنا جو آپ کو چلاتی رہے، ایسے وقت میں جب چلنا بڑا مشکل ہو جائے لیکن وہ وجہ آپ کو چلاتی رہے، ایسی وجوہات ڈھونڈ کے رکھنا۔ رب استقامت پوچھتے ہیں نا، استقامت کیسے آئے گی، ریکٹیچیوڈ کیسے آئے گا، پرسسٹنس، یہی وجہ ہوتی ہیں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے آپ کی مدد کرنی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کو بھی تو دیکھیں نا جن کی آپ نے مدد کرنی ہے، وہ آپ کو کھینچ کے چلاتے ہیں۔ ایک بندہ ہمیں ملتا ہے بڑی پریشانی میں، مشقت میں کام کر رہا ہے، وہ واقعی مشقت میں کام کر رہا ہے، تھکا ہوا ہے، روز تھک جاتا ہے، اپنے باس کی گندی باتیں بھی سن رہا ہے، لگا ہوا ہے، چل رہا ہے، کیوں؟ اس کے بچے، اس کی فیملی اس کو کھینچ رہی ہے۔ رک جائے گا تو کیا کرے گا؟ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، اچھی بات ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، آج کے دور میں یہی پال لو، یہی سنبھال لو، بڑی بات ہے۔ تو اس کی وجہ گھر ہے، کچھ لوگوں کی وجہ بڑی ہوتی ہے، وہ پورے محلے میں انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پورے شہر کو بدلنا چاہتے ہیں، کچھ پوری دنیا کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں، ان کی وجہ اور ہوتی ہے۔ وجہ ضرور رکھو ایسی جو آپ کو چلاتی رہے اور کھینچتی رہے، مقصد ہونا چاہیے۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی انگریزی سیکھنی کیا کریں، انگریزی سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو شوق میں ہی سیکھنی ہے نا تو یاد رکھو 18 سال کے بعد نہیں کوئی زبان سیکھی جا سکتی، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کاروبار کرتے ہو اور چائنا جا کے کاروبار میں مسئلہ آ رہا ہے، ایسے سیکھ جاؤ گے۔ آن لائن کام کرتے ہو، انگریزی بولنی صحیح نہیں آتی اور انگریزی نہ بولنے کی وجہ سے بات نہیں صحیح ہو رہی، ڈالر رک رہا ہے، ایسے انگریزی سیکھ جاؤ گے۔ مقصد رکھو، کوئی وجہ، دس از امپورٹنٹ، دیر مسٹ بی ریزن۔ تو فرعون غرق ہو گیا، اور فرعون غرق ہو گیا، وہ حد سے بڑھنے والا تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ اس کے لوگ نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے ہیں اس کی عظمت و ہیبت تو بہت بڑی ہے، تو خدا تھا، یہ کیسے غرق ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے دریائے نیل سے اچھال کے اس کی لاش باہر پھینکوا دی اور فرمایا، قرآن ہے، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ضرور ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ جاؤ قاہرہ کے میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے لاش اس کی۔ فرعون یہ یاد رکھنا کسی کا ذاتی نام نہیں ہے، متعین نہیں کر سکتے کہ یہ فرعون تھا۔ یہ پرانے زمانے میں نا شاہوں کے نام ہوا کرتے تھے، مصر کا جو شاہ تھا اس کو فرعون کہتے تھے، یہ جو حبشہ ہے ایتھوپیا، اس کا جو شاہ تھا اس کو نجاشی کہتے تھے، اور ایران کا تھا اس کو کسرا کہتے تھے، روم کا تو کیسر کہتے تھے، اور روس کا تھا اس کو زار کہتے تھے۔ یہ حیدرآباد دکن نہیں تھا، اس کے شاہ کو نظام کہا جاتا تھا نا، نظام آف حیدرآباد، اور ترکی والے کو سلطان کہتے تھے۔ تو یہ فرعون بہت سے تھے۔ حضرت موسیٰ والا فرعون کون تھا؟ اس کے بارے میں جو ہماری کتابیں کہتی ہیں، اس کا نام ولید بن ریان تھا، ولید بن ریان تھا، 400 سال کی عمر تھی اس کی۔ بہرحال اب جو مصر کی پوری ڈائناسٹی انہوں نے کھولی ہے اور دیکھا ہے، تو اس کا نام رمسس II انہوں نے دیا اس کو، رمسس II۔ اور یہ بڑا سرکش بادشاہ تھا،
مصر کی تاریخ جو میں نے پڑھی ہے. اور یہی وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا فرعون تھا، رمسیس II. اور اس فرعون کی لاش آج بھی حنوط شدہ وہاں پر موجود ہے. یہ جو پیرامڈز ہیں نا اہرام مصر بنے ہوئے، ان کی تعداد ویسے 100 سے زیادہ ہے. یہ اس وقت ونڈرز آف ورلڈ میں آتے ہیں، دنیا کے 7 عجائبات میں سے آتے ہیں. 3 چوکے کٹھے بنے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں 3 ہی ہیں، 3 نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہیں. اس میں جو خوفو کا پیرامڈ ہے یہ بھی فرعون تھا، وہ سب سے بڑا ہے. اور یہ در حقیقت ان کی قبریں، اور یہ ونڈرز آف ورلڈ ہے. یہ واقعی ایک حیران کن چیز ہے جو پیرامڈ ہے. آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو خوفو کا احرام ہے نا، بادشاہ کا جو چیمبر ہے، بادشاہ کا جو کمرہ ہے، یہ پورا ایک لائم سٹون کی بنی ہوئی عمارت ہے. بادشاہ کے کمرے کے اوپر 5 اور کمرے ہیں. دیر آر 5 more chambers above the chamber of king. اور ان 5 کمروں کے اندر گرینٹ بینز لگی ہوئی ہیں. یہ گرینائٹ جس کو آپ نے معاشرتی علوم میں پڑھا ہوگا، یہ پتھر کی ایک قسم ہوتی ہے. اور ایک بیم کا وزن 70 ٹن ہے. 70 ٹن سے مراد یہ ہے کہ بڑی جیپ جو ہوتی ہے وہ تقریباً 35 جیپوں کے برابر ہے. اس گرینٹ بیم کو چھتوں پہ اور زمین پہ لگایا گیا حساب کتاب کے ساتھ. 70 ٹن کی بیم کو 350 فٹ اوپر لے کے جانا کوئی کرین نہیں ہے. آج تو کرینیں ہیں نا، دنیا کی سب سے بڑی کرین جو ہے وہ 5000 ٹن وزن اٹھا سکتی ہے. SPG 500 کر کے اس کا نام ہے. SGC 250 اس کرین کا نام ہے. اس دور میں 70 ٹن کا ایک پتھر 350 فٹ اوپر لے کے جانا ہے. کیسے لے کے جائیں گے؟ ریمپ سلوپ بنائیں گے نا. تو میکینیکل انجینئرنگ یہ کہتی ہے کہ 10 ڈگری اینگل کی سلوپ ہوگی تو وہ آرام سے چڑھے گا. اگر اوپر ہو جائے گی تو 70 ٹن نیچے آ جائے گا. اس کا مطلب بہت بڑا ریمپ آپ بنائیں گے. اور 70 ٹن کا پتھر جس ریمپ پہ رکھنا ہے، وہ ریمپ کتنا طاقتور ہونا چاہیے. اور اس سارے کے باوجود اس پتھر کو کاٹ کے قریب لانا اور پھر اوپر چڑھانا 4000 سال پہلے. What was the technology? No archaeologist can answer. پتہ ہے مجھے تو کسی آرکیولوجسٹ کا جواب نہیں ملا. یہ کیسے ہو گیا؟ کیا ان کا مینٹل سٹیٹس تھا ان لوگوں کا؟ اور پھر وہ 7 بستیاں بنی ہوں گی. ان کا اندازہ ہے کہ 20,000 لوگوں نے 20 سال تک یہ پورا پیرامڈ بنایا. یعنی یہ تقریباً 431 فٹ اونچا ہے یہ. اور یہ ہزاروں سال تک دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بھی رہی ہے. دنیا کے ہر دور میں بلڈنگ بڑی رہی ہے نا. ابھی کون سی ہے؟ برج خلیفہ، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تھی. اس دور میں ہزاروں سال تک یہ اہرام مصر دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ تھی. 431 فٹ، 6 ملین ٹن اس کا وزن ہے پوری کا. They were having a good civic sense. اور یہ جو خوفو کا ہے اہرام مصر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے کا ہے. رمسیس II جو فرعون تھا یہ بہت بعد میں آیا، یہ پہلے کا بنا ہوا تھا اور آج تک یہ یہاں پر موجود ہے. تو یہ this is an engineering which science cannot explain. تو یاد رکھیے قرآن مجید میں جو یہ حوالہ دیا گیا، دوسری الہامی کتابوں میں بھی فرعون کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن جو یہ حوالہ ہے نا کہ ہم فرعون کی لاش کو بچا لیں گے، یہ کہیں اور نہیں ملتا. اور یہ حق ہے کہ وہ لاش جو ملی ہے، یہ نا ممی بنا دیتے تھے. یہ جو فرعون کے لوگ تھے، ممی سنا نا نام، ممی بنا دیتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان یا جانور کے سافٹ ٹیشوز کو سیکیور کر لینا، اس کو بچا لینا. یہ ایجپٹ کے اندر طریقہ تھا. یہ نہیں کہ صرف فرعونوں کی ممی بنتی تھی، بلکہ عام آدمی کی بھی ممی بنتی تھی. اس کے پیسے کتنے ہوتے تھے، جتنے پیسے ہوتے تھے اس کے پاس اس حساب سے مسالے مسولے لگاتے تھے. بلیوں کی ممی بناتے تھے، کتوں کی، اور حتیٰ کہ کھانے کی بھی. ممی بنانے کا مقصد کیا تھا کہ مرنے کے بعد اس نے کہیں اور چلے جانا ہے، وہاں پہ اس کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہوگی تو وہاں پہ جائیں گے. یہ بڑا عجیب سا منظر ہوتا تھا کہ پہلے اس کو لٹاتے تھے، اس کا دماغ نکالتے تھے، اس کے جسم کے سارے اعضاء کو نکالتے تھے، اور اس کے بعد مصر کے صحراؤں میں ایک نمک پایا جاتا، اس کو نیٹرون کہتے ہیں، یہ اس بندے کے اوپر چھڑک دیتے تھے. پھر ہر ایک ہفتے کے بعد وہ چھڑکتے تھے، اندر ڈالتے تھے، باہر ڈالتے تھے، اور 40-50 دن کے بعد ممی تیار ہو جاتی تھی. اب اس کی لاش محفوظ ہو گئی ہے، اب وہ جلد وغیرہ محفوظ ہو گئی. اب پٹیاں باندھ دیتے تھے اندر چیزیں رکھ کے، اور کوئی وہ پڑتا تھا ان کا پروہت، اور اس کو پھر بند کر کے رکھ دیتے تھے. اب یہ جو فرعون ہے رمسیس II حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، 1881 کے اندر اس کی لاش ملی تھی. صحرا کے اندر ایک بڑا ویلی آف ممیز ہے، گولڈن ممیز،
یعنی بڑے بڑے مصر کے جو بادشاہ تھے ان سب کی ممیز وہاں پر دفن تھی. وہاں سے اس کو نکالا گیا رامسس II کی ممی کو. تو اس کو فنگس لگ رہی تھی, اس کو پیرس بھیجا گیا, باقاعدہ اس کا ویزا بنا ہے, پاسپورٹ بنا ہے ممی کا, اور وہاں جا کے اس کے اوپر کام وغیرہ کیا گیا اور پھر یہ وہاں سے لا کے آج وہاں پہ رکھ دیا گیا. تو میرے محترم سامعین کرام, فرعون کی لاش آج بھی محفوظ ہے قاہرہ کے میوزیم کے اندر. ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے کہ انسان کبھی حد سے نہ بڑھے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے. آخری بات کہہ کے بیان کو سمیٹتے ہیں. جب فرعون ڈوب رہا تھا اس نے اس وقت اقرار ایمان کیا تھا. وہ کہنے لگا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر, اور اس نے ندامت کا اظہار کیا تھا. لیکن جب عذاب آ جائے اور نشانیاں نظر آ جائے تو اس وقت ندامت کسی کام نہیں آتی. ایک روایت میں ہے کہ جب فرعون زندہ تھا حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کے پاس آئے تھے اور آ کر اس کو ایک خط دکھایا تھا کہ دیکھ, اگر کسی بندے کو اس کا آقا نعمتیں عطا فرمائے, بہت بڑا مکان دے دے, نعمتیں دے, مال و دولت دے, اور وہ بندہ اپنے آقا کی نعمتوں کو جھٹلا کے خود آقا بن جائے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ فرعون نے کہا تھا کہ اس بندے کو ڈبو دینا چاہیے. اور جب فرعون ڈوب رہا تھا حضرت جبریل امین علیہ السلام وہی خط اس کے سامنے لے کر آئے تھے کہ دیکھ تو نے تو اپنی سزا خود تجویز کی تھی.